جب لوگ نفس کشی کرتے ہیں اور نفس کے خلاف جب کام کرتے ہیں اور نفس کی لذتوں کو ترک کرتے ہیں تو یہ بات طے ہے وہ جس مذہب کے بھی ماننے والے ہوں، حق ہوں یا باطل ہوں، کچھ نہ کچھ انہیں دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا صلہ ان کو دنیا میں ملتا ہے، یقیناً ملتا ہے۔ بھئی یہ کافر جس کے بارے میں مشہور ہوا کہ جناب والا جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ اس کی دل کی باتیں اس کو بتا دیتا ہے، جو لوگ اپنے دل میں سوچ کر کے آتے ہیں وہ پوشیدہ باتوں سے باخبر کر دیتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو انکشاف کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ تو لوگ اس سے بڑے نروس تھے اور بڑے متاثر تھے۔ کسی اللہ والے کو پتہ چلا تو وہ جناب والا جلال کے اندر آ گئے، انہوں نے کہا کافر ہونے کے باوجود اس کو یہ کمال حاصل ہے، یہ ملکہ حاصل ہے کہ لوگوں کی دل کے باتیں ان کو بتا دیتا ہے اور لوگوں کے عقیدوں کو کمزور کر رہا ہے۔ بڑے غصے میں آئے، انہوں نے خنجر چھپایا، چادر اوڑھی، اس کافر کا کمبخت کا کام ہی تمام کروں تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ لوگوں کے عقیدوں کو کمزور کر رہا ہے اور لوگوں کے عقیدوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے خنجر بغل میں چھپایا، اس کے گھر کی طرف چل پڑے، دروازے پر جا کر کے دستک دی۔ جب دروازے پر دستک دی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ دروازہ کھلتا اور یہ کافر جو شعبدے باز تھا دروازے کے راستے باہر آتا، اور پھر وہ بزرگ جو سوچ کر کے گئے تھے کہ اپنے خنجر کے ذریعے اس کافر کا کام تمام کر ڈالیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور۔ جب دروازے پر دستک دی تو وہ کافر بجائے دروازے کے آنے کے وہ دیوار کے اوپر سے جھانکنے لگا اور کہنے لگا جی کہیے حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میاں آنا ہے تو دروازے سے آؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم نے دروازے پر دستک دی اور تم نے دیوار کے اوپر سے جھانکنا شروع کر دیا؟ کہنے لگا میں ضرور دروازے سے آؤں گا، دروازہ کھولوں گا آپ کے لیے، پہلے جو بغل میں خنجر چھپایا ہوا اس کو باہر پھینک کے آئیے۔ جو بغل میں خنجر چھپایا ہوا ہے، اللہ اکبر، تھا تو یہ کافر لیکن یہ کمال اس کو حاصل تھا۔ وہ بزرگ نے کمبل اتارا، چادر، بغل سے خنجر نکالا، دور پھینک دیا، کافر نیچے اترا، دروازہ کھولا، باہر آیا اور اندر جب حضرت کو بٹھایا تو حضرت نے کہا یہ بتا کہ تجھے یہ کمال حاصل کیسے ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت تھوڑی سی ریاضت ہے اور میرا مجاہدہ صرف اتنا ہے، میری ریاضت صرف اتنی ہے، میرا نفس مجھے جب جس بات کا کہتا ہے میں اس کی الٹ کرتا ہوں۔ میری نفس وہ کہتا ہے ٹھنڈا پانی پی، میں گرم پانی پیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے چھاؤں میں بیٹھ جا، میں دھوپ کے اندر بیٹھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے لذیذ چیز کھا، میں لذیذ چیز کو نہیں کھاتا۔ سو جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کی الٹ کرتا ہوں، بس یہی میرا مجاہدہ ہے اور اس مجاہدے کی وجہ سے مجھے یہ کشف کی طاقت حاصل ہو گئی۔ وہ بزرگ علیہ رحمہ نے موقع غنیمت جانا اور آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، کلمہ پڑھ اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جا۔ کہنے لگا حضور ٹھہریے، خاموش ہوا تھوڑی دیر کے لیے، سر کو جھکایا، آنکھوں کو بند کیا، پھر منڈی اوپر اٹھا کر کے کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجیے، کلمہ پڑھائیے، دائرہ اسلام میں داخل۔ حضرت نے فوراً اس کو کلمہ پڑھایا، وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا، لیکن تجسس تو تھا نا۔ وہ بزرگ نے سوال کیا آخر سوچ کیا رہا تھا، کیا سوچ کے تو نے فیصلہ کیا کہ تجھے کلمہ پڑھنا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے؟ کہنے لگا حضرت پہلے عرض کی تھی کہ میرا نفس مجھے جو کہتا ہے میں اگینسٹ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت مجھے پیش کی میں نے اپنے نفس سے سوال کیا کہ یہ مجھے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اے میرے نفس مجھے بتا مسلمان ہو یا نہ ہو؟ میرے نفس نے کہا نہ تم مسلمان نہ ہوئیو، مسلمان ہو جائے گا مشکل میں پڑ جائے گا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد تجھے حلال و حرام کی تمیز رکھنی پڑے گی، حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اسلام تو پابند کرتا ہے ایسا کہو ایسا نہ کہو، ایسا کھاؤ ایسا کھانا حرام، ایسا بولو ایسا نہ بولو، ایسا کرنا حرام ہے۔ تجھے تو حلال و حرام کا فرق رکھنا پڑے گا۔ سو جو ابھی انڈیپینڈنٹ لائف ہے، جو تیری آزاد زندگی ہے، تو مقید ہو جائے گا، قید ہو جائے گا۔ سو تو اسلام قبول نہ کرنا۔ حضرت جب نفس نے مجھے کہا اسلام قبول نہ کرنا تو میرا تو مجاہدہ ہی یہی تھا، میری تو ریاضت ہی یہی ہے۔ جب نفس نے کہا اسلام قبول نہ کرنا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کلمہ بھی پڑھوں گا، دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو جاؤں گا۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اور جو نقطہ آپ کی طرف بڑھانا ہے اور جو چیز آپ تک ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کافر تھا، لذت دنیا کو چھوڑ دینے سے، نفس کشی کرنے سے اس کو یہ کمال حاصل ہو گیا، یہ مرتبہ حاصل ہو گیا، لوگ اس کو بڑا آدمی سمجھنے لگے، صاحب کمال سمجھ۔ یہ آج جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، لوگ کچھ اوراد و وظائف کے ذریعے، کچھ مجاہدوں کے ذریعے، کچھ ریاضتوں کے ذریعے جناب والا پھر کچھ کمالات ان کو حاصل ہو جاتے ہیں، خانقاہیں کھول کر کے، آستانے کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، دین انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، اسلام کی بیسک جو بنیادی معلومات ہیں،
نجاستوں تک کی بارے ان کو معلومات نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس علم تو ہوتا نہیں، فرائض و واجبات سے وہ آشنا اور اس سے آگاہی ان کو ہوتی نہیں ہے۔ آستانے خانقاہ کھول کر کے لوگ وہاں جا کر کے پھر اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مختصر ریاضتوں، مجاہدوں، مشق اور ایکسرسائز کے بعد انہیں کچھ کمال مل گیا ہوتا ہے، کچھ تعویذ چلنے لگے ہوتے ہیں، کچھ پھوکا پھانکی ان کی اثر کرنے لگی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑی پہنچا ہوا آدمی ہے، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، بڑا کمال کا آدمی ہے۔ وہ پہنچا ہوا تو ہوتا ہے، لیکن جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ فیضان رحمانی نہیں ہوتا، شیطانی ہوتا ہے۔ پھر وہ پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے لیکن رحمان تک نہیں، شیطان تک پہنچا ہوتا ہے۔